محنت کی عظمت انسانیت کی کامیابی اور شرافت کی بنیاد ہے، اور انسانی وجود کی پیچیدہ ساخت میں محنت، جو اسلامی روایت میں عزت کا معیار ہے، وہ بنیادی ستون ہے جس پر زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف رزق حاصل کرنے کی عملی ضرورت ہے، بلکہ ایک گہری فطری قوت ہے جو افراد کو وقار، خودداری اور باطنی سکون عطا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید الہی ہدایت کا اعلیٰ منبع محنت کو انسانی شرافت اور کامیابی کا ناگزیر جزو قرار دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں واضح ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اعلان ایک ابدی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ خوشحالی، ترقی اور تکمیل صرف مسلسل جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے، اور کوئی متبادل راستہ پائیدار کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا، کیونکہ کاہلی جمود کو جنم دیتی ہے، جبکہ محنت الہی فضل کے دروازے کھولتی ہے۔ تاریخی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی روشن مثال ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں بھیڑ بکریاں چرانے اور جوانی میں تجارت کرنے سے لے کر 610 عیسوی میں نبوت کے بعد 13 سال تک شدید مخالفت کے باوجود اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اسی طرح جدید دور میں پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1970-80 کی دہائیوں میں ایٹمی پروگرام کے لیے انتھک محنت کی، جس سے پاکستان 1998 میں ایٹمی طاقت بنا، اور پاکستانی سماجی کارکن ملیحہ لودھی نے 1980 کی دہائی سے سفارتکاری اور صحافت میں محنت سے پاکستان کی عالمی ساکھ کو بلند کیا، جو عالمی سطح پر پاکستانی خواتین کی نمائندگی کی مثال ہے۔ رزق کا قرآنی تصور انسانی کوشش اور الہی حکمت کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ قرآن رزق کے دو باہم مربوط پہلوؤں کو پیش کرتا ہے، یعنی انسانی کوشش اور الہی تقسیم جو حکمت سے ہمکنار ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، دن رات محنت کرے اور جدوجہد کو شعار بنائے، لیکن یہ عقیدہ کہ حتمی رزاق اللہ ہے اسے متوازن رکھتا ہے، جو انسان کو کثرت میں غرور اور کمی میں مایوسی سے بچاتا ہے۔ رزق ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور کمی کی صورت میں صبر اختیار کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الطلاق میں واضح ہے۔ تاریخی مثال کے طور پر خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 632 سے 634 عیسوی میں مدینہ میں خلافت کے دوران عرب قبائل کے ارتداد کو روکا اور سماجی انصاف قائم کیا، اور جدید دور میں ہندوستانی صنعت کار دھیرو بھائی امبانی نے 1950 کی دہائی میں ممبئی میں چھوٹے کاروبار سے شروعات کی اور 1977 میں ریلائنس انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، جو 2000 تک ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی بنی، جبکہ پاکستانی کاروباری شخصیت میاں محمد منشا نے 1960 کی دہائی سے نیشنل بینک اور نشاد گروپ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو تقویت دی، جو 2020 تک ملک کی سب سے بڑی صنعتی کمپنیوں میں شامل ہے۔ قرآنی و نبوی تعلیمات محنت کو عزت اور عبادت کا درجہ دیتی ہیں، کیونکہ قرآن متعدد مقامات پر محنت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، جیسے سورۃ الملک میں زمین کی وسعتوں میں محنت کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا، اور حدیث اپنا اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو عملی کوشش اور توکل کے توازن کی تعلیم دیتی ہے۔ اسلامی سنہری دور میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے بغداد کے بیت الحکمہ میں الجبرا کی بنیاد رکھی، جس سے جدید کمپیوٹر سائنس وجود میں آئی، اور جدید دور میں پاکستانی سماجی کارکن عبدالستار ایدھی نے 1951 میں کراچی میں ایک چھوٹے ڈسپنسری سے آغاز کیا اور 2016 تک ایدھی فاؤنڈیشن کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس بنایا، جبکہ ہندوستانی فلمی دہائی کار ستیہ جیت رے نے 1955 میں پتھر پانچالی سے عالمی شہرت حاصل کی، جو بنگالی ثقافت کو محنت سے اجاگر کرنے کی مثال ہے۔ محنت کی منطقی ضرورت سائنسی شواہد اور تاریخی مثالیں ثابت کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کائنات کی نعمتیں جیسے معدنیات، فصلیں اور علم کو محنت سے مشروط کرتا ہے، اور لوہے کی کان کنی، زراعت اور پانی کے نظام سب محنت مانگتے ہیں، جو محنت کو الہی سنت ثابت کرتا ہے، جو اسلامی وجودیات میں اسباب اور تقدیر سے ہم آہنگ ہے۔ سائنسی طور پر اینجلا ڈکورتھ کی 2016 کی کتاب گرٹ سے پتہ چلتا ہے کہ استقلال کامیابی کی سب سے بڑی پیشگو ہے، اور ان کے ویسٹ پوائنٹ مطالعے سے ظاہر ہوا کہ گرٹ والے طلبہ کی ڈراپ آؤٹ شرح 20% کم تھی، جبکہ کیرل ڈویک کی گروتھ مائنڈ سیٹ تحقیق بتاتی ہے کہ محنت سے صلاحیتوں کو بڑھانے کا یقین کامیابی کو 30% بڑھاتا ہے۔
تاریخی طور پر اندلس میں عبد الرحمن سوم نے قرطبہ کو 10ویں صدی میں علمی مرکز بنایا، جہاں زراعت اور طب کی ترقی سے GDP فی کس یورپ سے دگنی تھی، اور جدید دور میں اسٹیو جابز نے 1976 میں ایپل کی بنیاد رکھی اور 2007 میں آئی فون کی ایجاد سے ٹیکنالوجی کی دنیا بدل دی، جبکہ پاکستانی ماہر تعلیم سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا باعث بنی۔ الہی تقسیم انسانی محنت کو حکمت الہی سے متوازن کرتی ہے، کیونکہ قرآن محنت کے زور کو الہی حاکمیت سے متوازن کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں ہے کہ اللہ رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس کا حق ہے تو وہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 636 عیسوی میں یرموک کی جنگ میں 20,000 فوجیوں سے 1,00,000 رومن فوج کو ہرایا، اور جدید دور میں ہندوستانی سائنسدان APJ عبد الکلام نے 1980-90 کی دہائی میں بھارت کے میزائل پروگرام کی قیادت کی، جو 1998 میں ایٹمی طاقت بننے کا باعث بنا، جبکہ پاکستانی کھلاڑی جہانگیر خان نے 1981 سے 1986 تک اسکواش میں 555 میچز جیتے، جو عالمی ریکارڈ ہے اور مسلسل محنت کی مثال ہے۔ امتحان اور قناعت محنت کے ثمرات کو روحانی سکون سے جوڑتے ہیں، کیونکہ محنت انسان کو امتحانات سے دوچار کرتی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں راتوں کو گشت کیا، اور جدید دور میں ماریا کیوری نے 400 سے زیادہ تجربات کے بعد 1903 اور 1911 میں نوبل انعام جیتا۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے 2006 میں VJ سے کریئر شروع کیا اور 2017 میں فلم رئیس سے عالمی شہرت حاصل کی، جبکہ ہندوستانی سماجی کارکن میدھا پٹکر نے 1985 سے نرمدا بچاؤ آندولن کی قیادت کی، جو ہزاروں دیہی باشندوں کے حقوق کی حفاظت کی مثال ہے۔ رزق کی تقسیم کی حکمت معاشرتی توازن کی ضامن ہے، کیونکہ قرآن غیر مساوی تقسیم کو حکمت سے تعبیر کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزخرف میں ہے کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کی، اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے مدینہ میں حدیث کی تعلیم سے معاشرتی ترقی کی۔ جدید دور میں بنگلہ دیشی معاشی ماہر محمد یونس نے 1983 میں گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس نے 2006 تک 7 ملین غریب خواتین کو مائکرو کریڈٹ دیا اور نوبل انعام جیتا، جبکہ پاکستانی خیراتی کارکن انصار برنی نے 1980 سے کراچی میں قیدیوں اور غلاموں کی رہائی کے لیے کام کیا، جو انسانیت کی خدمت کی مثال ہے۔ حسد سے اجتناب محنت کو اجتماعی ترقی سے جوڑتا ہے، کیونکہ محنت کے بغیر رزق کی طلب قرآنی اصول کے خلاف ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے کہ اس کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ ایلون مسک نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی اور 2020 تک خلائی سفر کو سستا کیا۔ پاکستانی کرکٹر عمران خان نے 1971 سے 1992 تک کرکٹ میں محنت کی اور 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، پھر 2018 میں پردھان منتری بنے، اور ہندوستانی کاروباری شخصیت دھیرو بھائی ٹاٹا نے 1991 سے ٹاٹا گروپ کو عالمی کمپنی بنایا، جو 2020 تک $100 ارب کی آمدنی والی کمپنی بنی۔ قرآنی نظریہ صبر، شکر اور قناعت کے ذریعے انسانی ترقی کو رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کا پیغام ہے کہ محنت عزت ہے اور رزق الہی عطا ہے، اور موجودہ دور میں جہاں سرمایہ داری انسان کو مشین بناتی ہے اور اشتراکیت محنت کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، قرآنی نظریہ صبر، شکر اور قناعت سکھاتا ہے۔ OECD کے مطابق محنت پسند معاشروں کی خوشی کے اشاریے 15% زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق ایشیائی ٹائیگرز کی GDP 1960 سے 1990 میں 7% سالانہ بڑھی، جو محنت کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے۔